اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروفیسر رضوان یونس ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج ہم بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹرنل انکل اور آنٹس کے بارے میں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان، چچاؤں اور پھوپھیوں کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ مائدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مدینہ منورہ آپ کے والد ماجد کی قبر پر گئیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اچانک انتقال فرما گئیں اور آپ کو ابوا ہی میں دفن کیا گیا۔ ابوا کا مقام مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے 253 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دائی جان حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا اصل نام برکہ تھا، وہ آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ انہی کے ساتھ مکہ واپس تشریف لائے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 577 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ 497 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 579 عیسوی میں 82 برس کی عمر میں مکہ مکرمہ میں ہوا۔ آپ کا اصل نام عامر یا شیبہ تھا اور آپ کی کنیت ابو حارث اور ابو بطحہ تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو مطعم طیر السما بھی کہا جاتا تھا۔ مطعم طیر السما کا معنی ہے آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا، چونکہ آپ مختلف قسم کے پرندوں کو دانہ دنکا اور اناج ڈالتے تھے اور ان کو مختلف قسم کے کھانے کھلاتے تھے، اس لیے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت احسن طریقے سے دیکھ بھال کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کل 5 شادیاں کیں۔ آپ کی پہلی بیوی کا نام سمرہ بنت جندب خوازنیہ تھا۔ ان سے حضرت حارث پیدا ہوئے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان تھے اور حضرت عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری بیوی کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائد مخزومیہ تھا۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر پیدا ہوئے، اور اسی طرح آپ کی پھوپھیوں میں ام حکیم، امیمہ، عروہ، برہ اور عاتقہ فاطمہ بنت عمر کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اسی طرح آپ کی تیسری بیوی کا نام نتیلہ بنت خزرجیہ تھا، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی چوتھی بیوی کا نام حالہ بنت وہب زہریہ تھا، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جو کہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہیں، پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ مکوم، حجل اور مغیرہ۔ پانچویں بیوی کا نام لبنہ بنت جندب خزاعہ تھا، جو کہ ابو لہب کی والدہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا ابو لہب آپ کا بہت سخت دشمن تھا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ لہب کے معنی عربی میں دہکتے ہوئے یا چمکتے ہوئے انگارے کے ہیں، چونکہ ابو لہب کے چہرے کا رنگ دہکتے ہوئے انگارے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اس کو ابو لہب یا دہکتے انگارے کی رنگت والا کہا جاتا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جو کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، ان کا اصل نام عبد مناف تھا۔ تو مورخین اور بزرگان دین کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا یا تائے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب، حضرت زبیر، حضرت حارث، عبد القعبہ، زرار، مکوم، قسم، مغیرہ، مصب جن کو غیداق بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حجل، ان کو حجلہ بھی کہا جاتا تھا، اور مغیرہ۔ کچھ بزرگان دین کے نزدیک جو حضرت حارث جو نبی پاک کے تایا جان تھے،
انہی کا مغیرہ قسم بھی کہا جاتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا نام مقوم تھا، جبکہ حجل اور حجلہ مغیرہ ہی کے دوسرے نام تھے۔ تو زیادہ تر بزرگان دین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت حارث تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان میں سے 2 کا اسلام کنفرم ہے، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد 3 ہجری میں شہید ہوئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ حضرت ابو طالب کے اس قبول اسلام کے بارے میں مورخین اور بزرگان دین کے درمیان اختلاف ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، عاتقہ، امیمہ، عروہ، برہ اور ام حکیم۔ اس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ثابت ہے، جبکہ عاتقہ اور عروہ کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ تو یہ تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کا تذکرہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کا ذکر ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔